اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو۔ تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان، تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے، کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو کھلبلی مچ جاتی تھی، آج وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی۔ تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کنائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا، حضور نے اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں، بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کی ازواج مطہرات کا آپس میں، لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو۔ مراد کیا ہے؟ قلبی میلان، یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، یہ ہے ظاہر بات ہے۔ لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، میلان میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں دینی، یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سد مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ کہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا ہے، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے، یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں۔ عیسائیت پہ بھی طلاق حرام ہے، اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت، انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں، لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے، تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی۔ قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے، آپ حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں، موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔
تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. اس کو انہوں نے قانون بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے. لہذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں تب جان چھڑاتے ہیں ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے. تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں نہیں مزاجوں کی موافقت ہو رہی اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی وسعت میں سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے بڑی سمائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی جنہیں کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وصیت یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اصل شے ہے تقوی ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا. اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو یہ تقوی جو ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ اور سن لو تم بھی کان کھول کر تمہیں بھی یہ وصیت ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نہ مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے. یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تعلق منقطع کروں. اللہ بہتر میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا. اللہ کارساز ہے. اسی طریقے سے مرد بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس اے لوگوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے ویات بآخرین اور لوگوں کو پیدا کر دے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو. جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسل منسیہ کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات. ہاں عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دوراں بھی تھا. اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین
ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ قائما بالقسط ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان، سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہی۔ لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے۔ اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانیں دینی ہوگی، کوششیں کرنی ہوگی، اثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، تب دین غالب ہوگا۔ لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط، یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے، جتنا زور اسلام نے دیا ہے، بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا، سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں ہے۔ قانون کی اہمیت ہے، تعزیرات کی اہمیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو، ظلم ختم کرو، ایکسپلائٹیشن ختم کرو۔ یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر، اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں، آخر یہ پورا نظام درست کرو نا۔ یہ مشین جو ہے، یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے۔ ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے، دوسری طرف ڈالتی ہی نہیں۔ ایک طرف بھوک ہے، کاد الفقر یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے، جو نظام خلافت کے اندر ہے۔ پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو، لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے۔ بحالات موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجئے، فائدہ ہوگا حرام خوروں کو، بلیک مارکیٹوں کو، جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے۔ چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے، انہیں ڈر کائے کرا، فائدہ انہیں ہوگا۔ اصل شے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے، معاذ اللہ، لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے، دین دین ہے۔ لا جو ہے وہ سب سرو کرتا ہے سسٹم کو، قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، سب سرو کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو۔ یہ ہے جو کہ اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے۔ معلوم ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، ابل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین خواہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ تمہارا تعلق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ ہے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ ان یکن غنیا اور فقیرا، ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے، لیکن یہ غریب ہے، چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ان یکن غنیا اور فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کا پشت پناہ اللہ ہے، دونوں کا کفیل اللہ ہے، تم نہیں ہو کفیل۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے، کسی کی جانبداری نہیں۔ وہ جانبداری نہ باپ کی کرنی ہے، نہ ماں کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی ہے، نہ خود اپنی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں۔ دیکھیے شہادت اعلیٰ، لوگوں پر گواہی، اور شہادت للہ، اللہ کے لیے گواہی۔ یہوہاز وٹنسز، اللہ کے گواہ، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہوں، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اپنی کمر کس لیں۔
ولا ولا انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا اور فقیرا فاللہ اولی بہما، ان کا خیر خواہ اللہ ہے. فلا تتبعوا الہویٰ، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، مبادا تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے، بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چوئنگ یور ورڈز، تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی ہے. ان تلووا او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، بچ جاؤ گے، منہ موڑ لو گے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے. اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی. ایمان والو، ایمان لاؤ، چھ معنی دارت. ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا. مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا. یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے، کوئی کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا. اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے، کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے. لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں. ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر. اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے. اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس پر اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو. جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے. وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا؟ یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا. ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ شعوری منافق ہوا. غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے؟ کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا دفتر بستر. اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو.
ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ 2 قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تم کیا کرتے ہو. تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع. خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا. تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا؟ تم ایسا گمان تو نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسمیں. تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے. اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا. لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا. یہ مذبذبین بین ذالک، آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا. بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا، کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی. اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے. انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا. اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب. یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کر مت آؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کان کھول کر آؤ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں سننی پڑیں گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدم ہی نس کے مجنون باشی. بشر المنافقین، تنزیہ انداز ہے، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے. وہ چاہتے تھے نا ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتہ ہے کل پڑھنا جو ہے بدل جائے. تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گڈ آفس ود دیم آلسو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ، کہہ سکے وقت کے اوپر. تو دوستیاں رکھتے تھے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشت پناہ بناتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں، عزت کی تلاشی ہے. امریکہ جانا، کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے نا جو انسان ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اس کے لیے جو بھی لابینگ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی، اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو، باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا CIA کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹاگون کر رہا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہیڈ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے، اب مکے کی آیت ہے وہ، اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی، لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت، وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں. اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے، تمہاری جو حس جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے. تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں،
ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہو تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری طاق میں ہیں، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فإن كان لكم فتح من اللہ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قالوا ألم نكن معكم، وہ آ جائیں گے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وإن كان للكافرين نصيب، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح انہیں وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافروں ساتھیوں سے، ألم نستحوذ عليكم، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں، ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کرنے آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یذکرون الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے بارے میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ
باب مفاعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا۔ لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ،